یا جمعے کے خطبے میں جو بنیادی عقائد ہیں وہ ہم بیان کریں گے. جیسا اس جمعے میں ہم ذکر کریں گے کہ نبی کی اتباع کے علاوہ اگر اتباع کی جائے کسی کی بھی، چاہے وہ خلفائے راشدین کیوں نہ ہو، وہ قابل قبول نہیں ہے. اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. وعدہ کیا اور وعدے میں تین چیزیں ذکر کی. فرمایا وعدہ یہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. پہلا شک وعدے کی کہ ان کو اللہ خلافت دے گا زمین میں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. ایک اور خلافت بھی کیسے ہوگی؟ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. جس طرح پہلے اللہ نے نبیوں کو خلافت دی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کرام تسوسو، وہ ایک دوسرے کے وارث بنتے، اور ایک نبی آتا، وہ جب دنیا سے جاتا تو اس کا خلیفہ دوسرا نبی آتا، وہ دنیا سے جاتا پھر تیسرا آتا. کما استخلفا. اور فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میرے بعد کوئی نبی بن نہیں سکتا، اس لیے تکون خلفاء، میرے بعد میرے خلیفے ہوں گے. مجھ سے پہلے ضابطہ یہ تھا کہ میرے انبیاء کرام جو پہلے گزر گئے، مجھ سے پہلے ان میں سے ایک نبی کے بعد دوسرا نبی خلیفہ بنتا. کلما ہلاک نبی خلفہ نبی. جب کوئی نبی پر موت آتی تو دوسرا نبی اس کا خلیفہ بنتا. فرمایا میرے بعد نبوت کا انقطاع ہے، اس لیے نبوت کا دروازہ بند ہے. میرے بعد اب ہوں گے میرے خلیفہ، اور وہ خلفاء ان کی اقتداء کرنا. تو خیر اللہ نے فرمایا کہ یہ خلافت ہوگی جس طرح پہلے خلافت علی منہاج النبوت چلتی رہی، یعنی خلافت وہ کامل خلافت ہوگی جو نبوت کے مشن کا تتمہ ہوگی اور تکملہ ہوگی. کار نبوت کی تکمیل ہوگی اور کار نبوت کی ذمہ داری اس خلافت میں پوری کر دی جائے گی. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد حدیث میں ہے، یہی مقصد اس آیت میں ہے. اور فرمایا وہ خلافت جب ملے گی وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، تو اللہ رب العزت اس خلافت کے زمانے میں پیغمبر کے دین کو، اصحاب رسول کے دین کو زمین میں تمکین عطا کرے گا، زمین میں ٹھکانہ عطا کرے گا. اس سے دین محمدی زمین میں جم جائے گا اور استقرار پکڑے گا، تمکین پکڑے گا. اور وہ دین کیا ہوگا؟ ارتضی لہم، جو دین اللہ نے ان کے لیے پسند کیا. یہ دوسری چیز. پہلی چیز میں نے عرض کی خلافت کا وعدہ کہ اللہ رب العزت خلافت عطا کریں گے، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ اللہ وعدہ کرے صحابہ کے ساتھ اور فرمائے منکم، اور وعدہ بھی اللہ کا. فرمایا تمہارے ساتھ میرا وعدہ ہے جو اس آیت پر اس کے نزول سے پہلے ایمان لا چکے ہو، ان کے ساتھ وعدہ ہے. اب آپ خود اندازہ کریں، میں وعدہ تو کروں آپ کے ساتھ اور آپ کو کوئی چیز دوں ہی نہیں، دوں 20 سال بعد آنے والوں کو. وعدہ آپ سے، یہ وعدہ پھر پورا ہوگا. اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے منکم، اصحاب رسول سے. اور اگر اصحاب رسول کو خلافت نہ ملے، خلافت ملے مہدی کو اخیر زمانے میں، تو یہ پھر معنی کیا ہوگا منکم کا؟ یہ منکم کا لفظ بتا رہا ہے پیغمبر کی زندگی میں جو آپ کے سامنے موجود تھے. اور کم کا معنی ہوتا ہے تم، کم کا معنی تم جو میرے سامنے موجود ہو. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو سنا میرا وعدہ، یعنی حاصل یہ کہ یہ وعدہ ابو بکر صدیق اور ان کی جماعت صحابہ کرام سے ہے. اب یہ کہنا کہ یہ وعدہ مادی آئے گا تو پورا ہوگا،
یہ قرآن مقدس کا صریح انکار ہے اور اللہ کے وعدے کا بھی انکار ہے۔ اس وعدے کو اگر ماننا ہے اس کی ایک ہی صورت ہے کہ خلفائے راشدین کی خلافت کو برحق ماننا ہوگا، اور پوری امت متفق ہے۔ صرف یہ یہودیوں کی نسل، یہ نسل یہود اس سے دور ہے۔ خیر آگے آؤ، یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ ضمناً میں نے بات کی تمہید ہے۔ اب دوسری بات جو ہمارا اصل موضوع ہے کہ اللہ نے فرمایا جب خلافت ملے گی تو اس خلافت کے دور میں جو دین نافذ ہوگا، جس دین کو تمکین ملے گی، جس دین کو استقرار ملے گا، وہ دین ہوگا ارتضی لہم، اس دین پہ میں راضی ہوں گا، وہ میرا مرضی دین ہوگا، ارتضی لہم، اس پہ میں راضی ہوں گا۔ یہ آیت اس بات پہ نص قطعی کے طور پہ دلالت کرتی ہے کہ جو دین خلفائے راشدین کے زمانے میں رائج ہوا، جس کو تمکین ملی اور جس کو استقرار فی الارض ملا، اللہ کی مہر یہ ہے ارتضی لہم، میں اس دین پہ راضی ہوں، میں اس دین پہ راضی ہوں۔ اس کے ساتھ وہ حدیث کا ٹکڑا بھی لے آؤ، ترمذی میں، مسند احمد میں امام الانبیاء فرماتی ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، لوگو تم پر میری سنت اور سنت خلفائے راشدین۔ اب ادھر آیت کھڑی ہے، ادھر پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، نبی کی حدیث اور قرآن مقدس کی آیت، یہ دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ جو خلفائے راشدین نے جس دین کی تبلیغ کی وہی دین حق، جس دین کی اشاعت کی وہی دین حق، اور دین پر جس طرز پہ ان پاک شخصیات نے عمل کیا وہ عمل پہ بھی اللہ راضی، اس دین پہ بھی اللہ راضی۔